جی ناظرین السلام علیکم، اور وی ٹاک اسپیشل کے زیر اہتمام ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو، عید کا دن ہے، اور یہ جو وی ٹاک ہے یہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں عید سے 2 دن پہلے۔ اب وقت یہ ہے کہ افطار کا وقت ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے سوچا کہ آپ کے لیے ایک ایسا پروگرام ریکارڈ کریں جو بڑا یادگار ہو اور بڑے معروف لوگوں سے، مشہور لوگوں سے آپ سے ملاقات کروائی جائے۔ وسیم اباہی صاحب میرے ساتھ اس پروگرام میں ہوتے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں، بڑے معروف صحافی ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا تھا کہ وی ٹاک کا نام کس سے انسپائر ہو کر ہم نے رکھا۔ یوٹیوب پہ اب زمانہ ٹیلی ویژن اسکرین کا کم رہا ہے، اور اب یوٹیوب کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل ورلڈ ہے۔ اس کے اندر ایک ٹاک شو بہت پاپولر ہوا یوٹیوب پہ، 2 بڑے معروف صحافیوں نے وہ پروگرام کیا، اور دن دیکھتے ہی وہ بہت زیادہ مقبول ہو گیا، اور اس کا نام ٹاک شاک رکھا گیا۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، وہ معروف صحافی جناب عمر چیمہ صاحب ہیں، اعزاز سید صاحب ہیں، انہوں نے شروع کیا، اور وہ صحافی بڑے نامور ہیں، دنیا جانتی ہے انہیں ان کے کام کے حوالے سے، نام کے حوالے سے، لیکن ہمارے ساتھ دوستی بھی بڑی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ وی ٹاک کے پلیٹ فارم پہ اور ہمارے اس سیٹ پر آج آپ کی ان سے ملاقات کرائی جائے۔ باقاعدہ تعارف جو ہے، جو ہمارے مہمانوں کا ہے، وہ وسیم اباہی صاحب کرائیں گے۔ ابتدائیہ میں نے دے دیا، آپ دیکھیے اس پروگرام کا انجام کیا ہوگا، اس کا ہمیں ابھی تک اندازہ نہیں ہے۔ جی ناظرین، بہت بہت عید مبارک۔ اور ہمارے مہمان جس طرح کہ مان مسعود صاحب نے بتایا، بہت ہی نامور صحافی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے آج ہمیں انہیں ویلکم کرتے ہوئے۔ عمر چیمہ صاحب جو کہ معروف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، وی ٹاک شاک سے پہلے جو ہے وہ ایک صحافی بھی ہوا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اعزاز سید ہیں جو کہ ایک اور نامور صحافی ہیں، بہت ہی محنتی، مشہور ہیں، اور پاکستان میں جانا پہچانا نام ہے۔ تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب، اور کیسی جا رہی ہے آپ کی عید کی تیاری؟ عید کی تیاری بہت اچھی جا رہی ہے آپ کے ساتھ۔ آپ کو ملنے نہیں عید ہے ہمارے لیے، اچھا، اور ہماری عید ہو گئی ہے، آپ یہ سمجھیں۔ اچھا ہمیں یہ، چونکہ میں پہلے اناؤنس کر چکا ہوں، یہ عید پہ نہیں ریکارڈ ہو رہا، تو عید نہیں ہو گئی، افطاری ہو گئی ہے فی الحال۔ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں ہماری عید ہو گئی ہے، آپ کو دیکھ کے عید ہو گئی۔ اور شاہ جی آپ بھی نہیں خوش ہوئے؟ میں بھی بڑا خوش ہوں، لیکن دل میں خوش ہوئے ہیں آپ کے اس ماحول میں آ کے۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے یہ وینچر شروع کیا ہے، اور بہت نیک تمنائیں ہیں، اور آپ نے آتے ساتھ جو 2-3 انٹرویوز کیے ہیں، اور اس میں بڑا وہ ڈسکس ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں آپ ایک سمت اختیار کر چکے ہیں، اور آئی ہوپ کہ آپ اس سے بہت زیادہ ارننگ کریں گے، اور بڑی اور خوشحالی کی منازل طے کریں گے۔ اچھا، یہ وہ جملے ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے بارے میں، یعنی ارننگ جو ہے نا، ارننگ اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ رسپیکٹ ارن کریں۔ آپ کی گفتگو میں اچھا، ارننگ اور رسپیکٹ سے یاد ہے کہ آپ کا کیسے جا رہا ہے یار ٹاک شاک؟ دیکھیں ٹاک شاک ایسا جا رہا ہے کہ اس لیے آپ نے ہمیں انوائٹ بھی کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم تو سمجھتے ہیں ٹھیک جا رہے ہیں، آپ بتائیں۔ جی ہم مطمئن ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو دیکھنے والے ہیں یا سننے والے ہیں۔ کرنٹ افیئرز میں انفارچونیٹلی یہ ہوا سوشل میڈیا کے اوپر کہ سال 2012-13 کے اندر، 14 کے اندر وہ لوگ آ گئے جن کا مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق تھا، اور وہ تھرو آؤٹ اسپیس انہوں نے آکیپائی رکھی، اور جو مین اسٹریم کے ہم جو جرنلسٹ ہیں، ہم لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر، ڈیجیٹل ورلڈ کے اوپر دھیان نہیں دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پر صرف کچھ خاص جو ایلیمنٹس ہیں پاکستان کی پالیٹکس کے، پاکستان کی سیاست کے، پرٹیکولرلی پاکستان تحریک انصاف، ان کے جو فالوورز ہیں ان کی بہت زیادہ وہاں پہ پریزنس ہوئی، جو اس کا کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی۔ نون لیگ والوں نے بھی، پیپلز پارٹی والوں نے بھی کوشش کی، لیکن the problem was this کہ یہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر جو انڈیپینڈنٹ وائسز ہیں، نیوٹرل وائسز ہیں، جو جرنلزم سے ریلیٹڈ ہیں، وہ بڑی کم تھیں۔ ہم نے پہلا ایکسپیریمنٹ کیا کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا نہ کریں، ہم جرنلزم کریں۔ تو اس کا ہمیں نتیجہ، ہمیں شروع میں لوگ کہتے تھے کہ یہ جو ہے شاید کامیاب نہ ہو۔ یہ عید کا پروگرام ہے، عالمی یوم صحافت نہیں ہے۔ اچھا، مجھے ایک لوگوں کے نا ظاہر ہے کیریکٹر ڈیولپ ہو جاتے ہیں، آپ کا بھی، عمر کا بھی کیریکٹر ڈیولپ ہوا ہے، اور اپنے اپنے ظاہر ہے آپ کے فینس ہوں گے، کچھ آپ کو پسند کرتے ہوں گے، کچھ آپ کو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمر چیمہ صاحب سے شکایت ہے کہ وہ اعزاز کو زیادہ بولنے نہیں دیتے، یہ انٹینشنل ہے آپ کا یا؟ نہیں، اعزاز کو تو یہ شکایت نہیں،
یہ اصل میں جو فین لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اپنے بڑے مسائل ہوتے ہیں اور یہ جن کے فین ہوتے ہیں ان کو آپس میں لڑا دیتے ہیں. تو لیکن اعزاز نے کبھی میرے سے شکایت نہیں کی. ہمارا ایک بڑا پرانا تعلق ہے. اچھا ہم جو ہے 2002 سے دوست ہیں, شاید 2002 سے ہیں یا 1 سے ایسے ہی 2002 سے. تو 2002 سے ہم دوست ہیں, لیکن اعزاز کے منہ پہ کبھی جو ہے شکایت نہیں, شکوہ نہیں کیا. شکایت نہیں ہے. ہاں تو نہیں, یہ بالکل یہ بات ویسے صحیح ہے اعزاز, مذاق برطرف, لیکن یہ واقعی میں ضرورت تھی کہ کوئی سینئر صحافی, کوئی ایسے صحافی جو حقائق پہ مبنی خبروں دینے کے لیے مشہور ہوں, نہ کہ پروپیگنڈے کے لیے کسی سیاسی جماعت کے ونگ کے لیے ہوں. میں نے دیکھا آپ کے پروگرام دیکھتے رہتا ہوں, بڑے شوق سے دیکھتے ہیں بلکہ, تو زیادہ تر یہ ہے کہ آپ کے پروگرامز میں فیکٹس کو, نئی خبروں کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور بتایا بھی جاتا ہے. تو ہم جن لوگوں سے بھی ملے ہیں فیڈ بیک یہی آ رہا ہے کہ یار یہ لوگ ہیں جو سیریس بات کرتے ہیں, اس کے باوجود آپ پہ جو تنقید ہوتی ہے, کمنٹس آتے ہیں, پھر آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ایسے ہی لگتا ہے جیسا لگنا چاہیے. تنقید ہوتی رہتی ہے, فرینکلی اسپیکنگ میرے خیال میں تنقید کو پازیٹیو لینا چاہیے. ابھی آپ بھی تنقید کرتے رہتے ہیں تو ہم اس کو پازیٹیو ہی لیتے ہیں کہ نہیں, ہم نے کوئی نہیں کی. نہیں, صحیح ہم تو تعریفیں کر رہے ہیں یار, ابھی تک کسی نے تنقید نہیں کی. کریں گے لیکن ابھی تو ہم تعریفیں کر رہے ہیں. اچھا, میں ذہنی طور پہ تیار ہو رہا ہوں نا کہ آپ تنقید کریں. لیکن ویسے آن اے سیریس نوٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو گالم گلوچ والی بات ہے نا, ہمارا ویسے ایکسپیرینس بڑا ڈفرینٹ ہے کہ جو یوٹیوب کے اوپر اور ایون فیس بک کے اوپر بھی شروع میں چند لوگ آئے جنہوں نے بدزبانی کرنے کی کوشش کی, لیکن ابھی زیادہ تر میں یہ کہوں گا کہ 95% لوگ جو ہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے, بلکہ وہ اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں اور پازیٹیو رائے دے رہے ہوتے ہیں. کوئی تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے کہ گالم گلوچ نہیں. یہ ہم نے ضرور دیکھا کہ ان لائک آپ ٹویٹر کے اوپر جب ہم کوئی بات کرتے تھے, مختصر سی بات ہوتی تھی, اس کے اوپر بہت گالیاں آ جاتی تھی. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے آپ کو صحیح پہچانتے نہیں تھے. یہ بھی کئی وجہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں, پھر ان کے بارے میں ایک تاثر دوسرا قائم ہوتا ہے, جبکہ صرف ایک ٹویٹ سے تو آپ نہیں اندازہ لگا سکتے. چیمہ صاحب کو بھی بولنے کا موقع دینا چاہیے. آپ کو بھی کوئی فرق محسوس ہوا ہے, گالیوں کی مطلب آمد میں کمی ہو گئی ہے یا کیا ہوا ہے؟ میرے خیال ہے ایک تو یوٹیوب پہ یہ اتنا زیادہ گند نہیں ہے جتنا ٹویٹر پہ ہے. ٹویٹر پہ یہ زیادہ فوکس ہے جو ٹرولنگ ہے, یوٹیوب پہ ایسا نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اعزاز جو ہے وہ ویسے بھی کنٹروورسیز کو لائک کرتا ہے, یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ایسی کوئی بات ہونی چاہیے, لیکن اتنا ہمیں رسپانس نہیں آ رہا جتنا یہ سمجھتا ہے نا کہ رسپانس سے کیا مراد ہوتی ہے آپ کہ یہی ہے کہ پروگرام کریں بس آگ لگ جائے ہر طرف. اور یہ گھبراتا نہیں ہے. کوئی 1-2 واقعات ایسے ہیں کہ جس میں وہ گھبرایا ہے, لیکن یہ ہے کہ اوور آل یہ بادر نہیں کرتا, اور یہ سمجھتا ہے کہ جو ایک یہ ایک انٹلیکچوئل کی ایک دانشور کی نشانی ہے کہ جو ایک ان پاپولر اوپینین دے کے اور اس پر قائم رہے. اور لیکن یہ ہے کہ ہماری کوئی زیادہ ان پاپولر نہیں ہوتی. اچھا, ٹاک شو کا نام کس نے رکھا, کہ کس کا تھا آئیڈیا؟ ٹاک شو کا نام ہم سوچتے رہے جی, مختلف ابھی بھی سوچ رہے ہیں یا اور سوچ کے بڑا اس پہ ہم باتیں کرتے رہے, تو پھر گفتگو کے دوران 2 علیحدہ حصے تھے, پہلے سوچ رہے تھے پھر باتیں کرتے رہے یا نہیں. یہ اصل میں اعزاز جو ہے نا یہ بتانا نہیں چاہ رہا کہ یہ نام اس نے رکھا ہے. اچھا ہاں, تو وہ یہ بات کو طول دے رہا ہے کہ تاکہ میں درمیان میں ریسکیو کروں. اچھا, تو اچھا کیوں, اچھا نام بھی رکھ سکتے تھے اتنا سوچنے کے بعد, بس ہم نے یہ کیوں رکھا؟ اچھا, یہ جو کامنٹس ہوتے ہیں, جیسے آپ بات کر رہے تھے اعزاز کے, اب لوگ, ہمارے ایک دوست نے بھی اس طرح کی بات کی کہ اب لوگ کوئی نازیبا بات نہیں کرتے, صرف گالیاں دیتے ہیں. جب آپ کوئی ٹویٹ کرتے ہیں, کالم لکھتے ہیں یا کوئی پروگرام کرتے ہیں, نیچے جو غلاظت ہے وہ سب کو ہی پتہ ہے, وہ ڈس اپوائنٹ کرتی ہے آپ کو. لیکن نہیں یار یہ تو سیریس کیا یہ آپ یہ بتائیں نا کہ نیچے غلاظت ہی ہوتی ہے؟ نہیں, آپ سے سیریس سوال کریں آپ ہنسنا. پھر بھی چیمہ صاحب اکثر پروگرام میں آپ یہ نیچے دیکھتے پائے گئے ہیں, آپ جرابوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے ویسے, آپ لوگوں کی جرابیں کیوں زیر بحث رہتی ہیں؟ بس اعزاز جو ہے نا, اعزاز نے اس کو جو کلرفل جرابیں کافی پسند ہیں, اور انفیکٹ یہ ہے کہ اس نے نجم سیٹھی صاحب سے انسپائریشن لی. وہ انہوں نے ہمارے جو ایک سرکل ہے ادھر وہ رنگین جرابیں زیادہ وہ پہنتے تھے. اس کے بعد مطلب ان کا خیال تھا کہ رنگین جرابیں پہننے سے یعنی
جو اس طرح کی جرابیں پہنتے ہیں بڑے صحافی بن جاتے ہیں. بڑے ہی ہیں. یہ جس طرح آپ سمجھیں کہ جس طرح آپ ایک فیشن ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا, اس سے ضروری تو نہیں کہ آپ بڑے ہو جائیں. یہ آپ اسے سنا رہے ہیں, اسے سنا رہے ہیں. یہ لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے سے انسپائریشن لیتے ہیں. میں بھی ویسے میں اس فیشن کے خلاف نہیں ہوں. نہیں آپ تو نہیں ہیں, کیونکہ میں نے انور بیگ صاحب کو بہت پہلے دیکھا تھا. یاد ہے آپ کو نیوز کے دفتر میں ہمارے پاس آتے تھے اور وہ ماشاءاللہ بڑی اس طرح کی رنگین قسم کی پڑھتے تھے. آپ جو جس طرح انور بیگ صاحب سے انسپائریشن لیتے ہیں تو یہ جو اعزاز ہے نا یہ نجم سیٹھی صاحب سے انسپائریشن. نہیں ویسے وہ عمر سمجھ رہا ہے کہ میں نے نجم سیٹھی صاحب سے انسپریشن لی ہے. ایکچولی کوئی سوچا سمجھی بات نہیں تھی. گھر میں ایک پیر آف جو ساکس ہے وہ آیا ہوا تھا, میں نے پہن لیا, کوئی اور مجھے ملی نہیں, تو وہ پھر ایک بات بن گئی. نہیں لیکن ایک دفعہ تو ایک جراب تو آپ کی نہیں ہے, آپ کی تو اس طرح کی کئی کافی جراب ہیں. جی ہاں کافی. جس طرح یاد پھر یہی ہے کہ جو نظر آتی ہے پہن لیتے ہیں, بعض کا دو مختلف ہوتی ہیں تو وہ پہن لیتے ہیں. بعض اوقات ایسی بھی انہوں نے پہنی ہے جو نظر نہیں آتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, ایک متفقہ تمام پاکستان کے صحافیوں کا اعلامیہ ہے کہ پاکستان میں جو اعزاز سید صاحب ہیں بے انتہا محنت کرنے والے صحافی, بہت محنت کرنے والے, دن ہو رات ہو کسی نہ کسی خبر کے چکر میں لگے رہتے ہیں. تو یہ کیریکٹرسٹک آپ نے کیسے ڈیولپ کی؟ باقی لوگ بھی کام کرتے ہیں سارے, لیکن جو آپ کے حوالے سے یہ بات معروف ہے, یہ کیوں ہے؟ اصل میں مجھے اپنے کام سے بڑا پیار ہے. تو باقیوں کو نہیں؟ شاید کم ہوگا. اچھا شاید کم ہوگا. میں جب کام کر رہا ہوتا ہوں مجھے جنرلی نہیں پتا ہوتا کہ ٹائم کیا ہوا ہے. میں آپ کو جنرلی بات بتا رہا ہوں, آپ اس بات کی مذاق بھی کریں گے کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب میں اپنے کام کر رہا ہوتا ہوں مجھے کھانا کھانا بھول جاتا ہے. تو وہ پتہ بھی لگ رہا ہے. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ وین یو لو یور جاب اور پروفیشن تو پھر ٹائم کا نہیں پتا ہوتا. میں ایک عرصہ تک میں انٹل 2013-14 تک میں نے ویکلی آف بھی نہیں کی. اچھا. میں نے ایک دفعہ منتھلی آف کرتے, میں ایک دو دفعہ جو عید کے اوپر بھی آپریشن ضرب عضب ہو رہا تھا, میں عید پہ اس کی کوریج کے لیے نارتھ وزیرستان میں تھا. تو مجھے دفتر والوں نے کہا کہ آپ آ جائیں عید پہ. میں نے کہا نہیں میں I'm fine, میں دیکھوں گا. دفتر والے کہتے ہیں نہ کام کریں آپ, لیکن آپ لیکن شاہ صاحب اس کی ایک اور ڈائمینشن بھی ہے نا کہ آپ کی فیملی, آپ کا خاندان, آپ ظاہر ہے تو وہاں سے کوئی مزاحمت نہیں آتی. ظاہر ہے دفتر کو تو خوشی ہوگی کہ آپ زیادہ سے زیادہ کام کریں, زیادہ سے زیادہ خبریں آئیں. اور یہ ایک چیلنج جو باقی لوگوں کو یہ پیش آتا ہے جو کام کرنا چاہتے بھی ہیں کہ گھر کی طرف سے مزاحمت آتی ہے کہ بھائی زندگی اور بھی ہے. اب سنگھ بھائی میرے گھر میں آپ کی طرح کی مزاحمت موجود نہیں ہے. اچھا آپ کی طرف بہت ٹھیک ہے. یہ ایڈٹ پوائنٹ پا گیا. نہیں یہ ہے کہ آپ کے والدین بھی ہیں. میرا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ میں نے کیا کہا, میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ زحمت سمجھ آ گئی ہے. سر چیمہ صاحب کو یہ نہیں بولنے دے رہے آج. نہیں ویسے آج یہ ہے آپ کو بھی نہیں بولنے آج اعزاز کا دن ہے بھائی, اعزاز. اچھا چیمہ صاحب, کوئی جب کوئی بڑی خبر جیسے پاناما وغیرہ کی اس کے بعد دونوں طرف سے ری ایکشن آتا ہے. کچھ لوگ محبت کرتے ہیں, کچھ لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. اس صورتحال میں اپنے آپ کو بیلنس اور نیوٹرل رکھنے کے لیے کیا کسی کا سہارا لینا پڑتا ہے یا اسی ڈگر پہ چلنا پڑتا ہے جس پہ آپ پہلے چل رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال ہے کہ ہمیں, یا میں ایٹ لیسٹ اپنے کیس میں زیادہ فیکٹ پر فوکس کرتا ہوں کہ جو بھی فیکٹس ہیں آپ ان کو لے کر چلیں. باقی ہوتا یہ ہے کہ جو بھی ہماری خبر ہوتی ہے اس کے کئی ڈیفالٹ وکٹمز بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک انانٹینڈیڈ, اور اسی طرح کوئی ایسے انانٹینڈیڈ بینیفیشریز بھی ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ان کو فائدہ ہو, یا ہمارا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ فلاں کو نقصان ہو. ایک دفعہ میں کوئی پی ایم آفس گیا تو ادھر میری ایک جوائنٹ سیکرٹری سے ملاقات ہوئی, تو جو کہ اب وہ چیف سیکرٹری بن کے ریٹائر بھی ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ کے وکٹم میں شامل ہوں. میں نے کہا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا آپ نے ایک ٹائم خبر کی تھی. میں نے سوچا کہ میں نے زندگی میں کبھی ان کا نہ پہلے ملا ہوں, میں نام بھی ان کا نہیں سنا ہوا تھا پہلے, تو مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی نام لکھا ہو. تو پتہ یہ چلا کہ وہ اس ٹائم نا کوئی افتخار چودھری صاحب نے کوئی ایک روٹیشن کی پالیسی بنائی تھی کہ جو لوگ بلوچستان میں سرو نہیں کر کے آئے وہ 3 سال کے لیے ادھر ان کو بھیجنا چاہیے. تو شہباز شریف جو ہے چیف منسٹر تھے, تو ان کے جو پی ایس او تھے وہ گئے اور وہ تقریباً 1 سال بھی انہوں نے پورا نہیں کیا تو وہ واپس آ گئے. تو لکھا میں نے ان پر, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی اور کون کون جو ہے وہ پورا نہیں کر کے آیا. تو اس میں وہ جو جوائنٹ سیکرٹری ہیں وہ بھی قابو آ گئے. تو لہٰذا خبر سے آگے کئی اور لوگ جو ہیں وہ بھی وکٹم بن گئے. اچھا ایک سنجیدہ بات, اور میں آپ کے حوالے سے چاہ رہا تھا کہ کسی فورم پہ یہ بات ضرور آپ سے پوچھی جائے.
پاناما والا جو ایپیسوڈ ہوا اس کے بعد جو مسلم لیگ نون کے کچھ حلقے آپ کو یہ بلیم کرتے ہیں، اور آپ ظاہر ملاقات ہوئی ہوگی آپ کی بھی کہ نہیں عمر چیمہ نے ہمارے خلاف سازش کی، یہ آپ کو سننے کو ملتا، تو اس میں آپ کا قصور کیا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ میرا اس میں کوئی قصور ہے، اور اگر وہ یہ بات کرتے ہیں تو کوئی ایسا کوئی اسٹرانگ آرگومنٹ بھی نہیں ہے۔ میں نے سازش کیا کی ہے؟ یا تو کہ اگر میں نے سازش کی ہوتی ہے اور جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ان کو فارغ کیا تو مجھے تو لوگوں نے تو یعنی مجھے اس چیز پر بھی سٹینڈ لینا چاہیے تھا، بلکہ کریڈٹ کسی اور کے پاس جانے نہیں دینا چاہیے تھا کہ نواز شریف کو فارغ کرنے والا کوئی اور بندہ ہے، وہ کہنا چاہیے تھا جی میں ہوں۔ ادھر لوگوں نے اس پہ اپنے کیریئر بنا لیے ہیں جی کہ ہم نے نواز شریف کو فارغ رہا اور میں کریڈٹ ہی نہیں لے رہا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا میں کوئی 2 گھنٹے مبارکبادیں سمیٹتا رہا، اور اس کے بعد میں نے فیصلہ پڑھا۔ جب میں نے فیصلہ پڑھا میں نے کہا یہ تو انتہائی ریڈیکولس فیصلہ ہے، اور مجھے یاد ہے کہ آئی سی آئی جے کا مجھے اس ٹائم ان کی طرف سے ای میل آئی کہ ہم آپ کو انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، یہ پاور آف جرنلزم کو ہم سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری ایک سٹوری کی وجہ سے ایک پرائم منسٹر فارغ ہو گیا۔ اور یہ وہ ایک خواب ہے کہ جو جرنلسٹ بنتا ہے تو اس ٹائم وہ باب وڈورڈ کا نام سنتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں کوئی ایسی سٹوری کروں کہ کوئی ہیڈ آف دی گورنمنٹ جو ہے وہ فارغ ہو جائے، لیکن جس انداز سے وہ ہوا تو میں نے تو اس پہ کبھی کریڈٹ لینے کی بھی کوشش نہیں کی۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ اس کے بعد ایک نیا پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ میں نے جب کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا تو پھر جو ہے اب یہ ہے کہ میں اگر 2 سال کہتا رہوں کہ بھئی ان پر فلاں ان کے فلیٹس ہیں یا فلاں چیز جو پاناما میں آئی ہے وہ ٹھیک ہے، تو جن لوگوں نے میرے پر یقین کیا ہوا تھا اگر وہ بعد میں میری بات سنتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا تو وہ اس سے متاثر ہوں گے، تو لہٰذا اس پہ جو ہے نا میرے خلاف ایک کیمپین شروع ہوگی کہ یہ بندہ کیوں چینج ہو گیا۔ اور عمار میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے میرے بارے میں نا کوئی افواہیں چلی جن کو میں نے ایز اے 3rd پرسن پڑھا کہ افواہ کا امپیکٹ جاننے کے لیے، تو مجھے یاد ہے کہ میں اس دوران نا کہ حج پہ گیا ہوا تھا تو میرے سے ایک نا بابا کوڈا تھا کوئی ایک فیس بک پہ اس کی کسی نے پوسٹ شیئر کی اور وہ بڑی انٹرسٹنگ پوسٹ تھی۔ اس نے کہا جی کہ جب یہ پاناما پیپر آئے تو عمر چیمہ نے شریف فیملی کو کہا کہ بھائی یہ آ گئے اور اب بتائیں کہ آپ کیا سودا کرنا ہے میرے ساتھ میں۔ انہوں نے عمر چیمہ کو دبئی میں بلا لیا، تو حسین نواز جو ہے نا وہ لندن میں تھے، تو ان کو کہا کہ آپ دبئی پہنچے۔ حسین نواز نے کہا کہ اس ٹائم جو ہے نا ایمریٹس کی فلائٹ نہیں مل رہی، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے اتحاد پہ آ جائیں۔ اچھا اب پڑھنے والا سوچتا ہے کہ یار یہ کوئی بندہ انسائڈر ہے کہ اس کو اتنا تک پتا ہے کہ اس نے ان کی بات کیا ہوئی ہے، تو ساتھ نہ ایک کوئی اتحاد کا فلائٹ کا کوئی ای کے کوئی نمبر بھی لکھ دیا کہ وہ کہتے ہیں یار اس کو تو فلائٹ نمبر کا ہی پتا ہے۔ ادھر جا کے وہ ابو ظبی میں حسین نواز اترے کو ساتھ ٹائم دے دیا جی فلان ٹائم پہ اترے، تو ادھر کوئی ڈرائیور تھا شبیر نامی جس نے حسین نواز کو گاڑی کو بٹھایا اور وہ دبئی لے آیا اور ادھر جو ہے نا عمر چیمہ کے ساتھ ان کی ملاقات کرائی۔ تو اب جو ہے نا عمر چیمہ نے ان کے ساتھ نا ڈاکومنٹ پھینکے۔ اچھا انہوں نے آگے سے اشرفیہ پھینکی پھر کیا؟ یہی ہے یعنی انہوں نے ڈاکومنٹ پھینکے، انہوں نے جب ڈاکومنٹ دیکھے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بچیں گے، اچھا مر گئے ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر جو ہے نا عمر چیمہ کو ایک ولا ادھر دبئی میں دیا، اچھا، اور وہ کافی دیر جو ہے وہ ٹویٹر پہ چلتا رہا کہ یار تمہارا جو دبئی والا ولا ہے کدھر ہے؟ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ میں ابھی تک اس ولا کو تلاش کر رہا ہوں، لیکن کس طریقے سے فوائم پھیلائی جاتی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار یہ 2 سال تو پہلے ان کی مخالفت کرتا رہا ہے، اب کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتا ہے یار آپ کو نہیں پتا یہ بڑی گیمیں ہوتی ہیں، یہ لوگ اسی طرح کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، بظاہر ہوتا ہے کہ ان کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر اندر سے ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ لوگوں کا جو میں کنکلوژن نکالا ہے وہ یہی ہے کہ جو پولیٹیکل ویوز ہوتے ہیں آپ کے جو یا پولیٹیکل بائسز ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی چینج نہیں ہوتے، وہ ایک سٹنگ میں نہیں چینج ہوتے، وہ سال ہر سال لوگ اس کو لے کر چلتے ہیں، اور جو انہوں نے ایک سچ تراشا ہوتا ہے ان کی نظر میں وہی سچ ہے، یعنی کہ وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اس کے حق میں بات کر رہا ہے تو وہ اس کو ایک سچا صافی سمجھتے ہیں، اگر کوئی اس کی مخالف بات کر رہا ہے تو وہ اس کو ایک سمجھتے ہیں کہ وہ بلیک میلر ہے، کرپٹ ہے، اسی طرح جو بھی نام ہے۔ سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، وہی آپ کی بات ہے کہ لوگ وہی کچھ پڑھتے دیکھتے ہیں جو وہ پڑھنا چاہتے ہیں، جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو حوالے سے ظاہر ہے دونوں طرح کی آپ نے باتیں بتائی نا کہ ایک خاص قسم کے لوگ کہتے تھے یہ بڑی گیم ہے۔ اعزاز نے آج تک جس سے سوال کیا نا
انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پلیوں دے کے پیسے سوال کیتے تھے. یہ سوالوں والا آئیڈیا کہاں سے آیا بھائی, جو آپ نے بڑے معروف سوال کیے ہیں؟ سوالوں والا آئیڈیا جرنلسٹ کا کام ہی سوال کرنا ہوتا ہے عمار بھائی. اور عمار بھائی معاملہ یہ ہے کہ جرنلسٹ اگر سوال نہیں کرے گا تو میرے خیال میں پھر تو جرنلزم ہی نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ باڈی اور روح کا تعلق ہو. تو چونکہ ابھی آپ تجربات کے اس پھٹی میں چل رہے ہیں, پھٹی میں نہیں, بھٹی میں. اتنا رومانوی انداز میں آپ نے سوال کو پیش کیا. اعجاز صاحب, آپ سوال تو سب کرتے ہیں, سوال کرنا بھی چاہیے, لیکن آپ کا انداز سوال سب سے مختلف ہے اور آپ کو لوگ انسپائر بھی ہوتے ہیں. لیکن کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ صحافت نہیں ہے کہ آپ مائک کتنا کسی کے ناک میں گھسیڑ دیں, یہ کریں وہ کریں, پیچھے پیچھے جائیں, حتیٰ کہ وہ مجبور ہو جائیں کہ آپ کچھ کہیں. یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے پاورفل لوگوں سے سوال کیا, لیکن یہ انداز صحافت پہ سوال اٹھتا ہے. آپ ہمارے دوست ہیں, لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ یار آپ کا دوست کیا کرتا ہے, تو آپ جواب دیتے ہیں اپنی طرف سے. بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, چونکہ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کی باتیں مانتے ہیں کہ جب کسی سفید چمڑی والے نے کوئی بات کہہ دی نا تو ہم کہتے ہیں جی فلان ریفرنس ہے, ٹھیک ہے, اور فلان ریفرنس جو کہ ہے اس لیے وہ ٹھیک ہے. اب اگر آپ جا کے دیکھیے بی بی سی میں مارگریٹ تھیچر سے ایک جرنلسٹ نے سوال کیا اور اس کا پیچھا کیا باقاعدہ. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ایک وہاں پر ٹائکون تھے, بزنس ٹائکون تھے, بی بی سی کے جرنلسٹ نے ان کو کوشچن کیا, پھر سی این این کے جرنلسٹ نے ان کو ایک صاحب کو کیا. ایشو یہ ہے کہ یہ جو سوال کرنا اور کسی کا پیچھا کرنا یہ ہر کسی سے نہیں ہوتا. پولیٹیشنز کے ساتھ میں نہیں ایسا کرتا, یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کسی کو جواب دہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ آرمی چیفز جو ہیں وہ بڑے پاورفل ہیں, ہمارے انٹیلیجنس چیفز ہیں, وہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں, وہ بڑے پاورفل ہیں. پاکستان میں انٹل ریسنٹلی چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال بڑے پاورفل تھے. تو یہ ان لوگوں سے, یہ نہیں ہے کہ آپ ہر کسی سے سوال کریں, نہیں, جو لوگ اویلیبل ہیں, جو پبلک ڈومین میں ہے, جو جن کا احتساب ہوتا رہتا ہے, ان کے ساتھ تو یہ نہیں ہوتا, اور یہ ہر روز بھی نہیں ہوتا. تو اب اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے نا کہ آپ ہر روز ہر کسی کے پیچھے چل پڑیں, نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں سے آپ سوال کریے جو جواب دیں خود کو سمجھتے نہیں ہیں, اور نہ اس قانون نہ اس سسٹم نے ان سے کوئی جواب دہی طلب کی ہے. کچھ سوالات کے نتیجے میں آپ پہ تشدد کی بھی کوشش کی, کون سے ایسے اہم سوالات تھے؟ جنرل اسلم بیگ صاحب سے کوشچن کیا تھا میں نے, انہوں نے پیسے تقسیم کیے تھے, اب تو کورٹ میں ثابت بھی ہو چکی ہوئی بات. انہوں نے پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی اس کے خلاف پیسے تقسیم کیے تھے, اور آرمی چیف کی حیثیت سے وہ سارا منور کیا تھا. تو بعد میں, اور یہ المیہ بھی تھا کہ اسی زمانے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے انہیں تمغہ جمہوریت بھی دیا تھا کہ انہوں نے جمہوریت کو پروٹیکٹ کیا ہے. تو میں نے ان سے صرف یہ سوال کیا تھا کہ آپ سے تمغہ جمہوریت واپس نہیں لے لینا چاہیے. اب اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ یہ اس طرح کے جو سوال ہیں ہمارے اینکرز نہیں کرتے. وہ اینکرز اس لیے نہیں کرتے کہ اینکرز نے اپنے اگلے پروگرام میں اپنے گیسٹ کو بلانا ہوتا ہے, اگلے میں نہیں تو اگلے سے اگلے پروگرام میں انہیں دوبارہ بلانا ہے, تو وہ پھر ایک خاص حد تک ہی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کرتے. اچھا اعجاز صاحب, آپ کے ذہن میں کوئی اور ٹارگٹس بھی ہیں جن کے سوال آپ نے کرنے ہیں ابھی جو رہ گئے ہوں؟ بہت سارے ٹارگٹس ہیں, لیکن ان کو ادھر بتانا یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ تاکہ ان کی آپ لگتا ہے ٹارگٹس میں سے کسی کی نمائندگی کرتے ہیں. کمال کرتے ہیں آپ. ویسے کوئی سوال کر کے آپ کو صحیح مزہ آیا ہو, کس سے سوال کرنے میں؟ مجھے سب سے زیادہ چکھایا تو کئی لوگوں نے, میں سب سے زیادہ انجوائے کیا ہے جنرل شاہد عزیز سے سوال کر کے, جنہوں نے 12 اکتوبر 99 کا کو کیا تھا. کیونکہ انہوں نے سوالوں کے جواب جو ہے تفصیل سے نہیں دیے, وہ گریز کرتے رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہسٹری تھی کہ وہ پرائم منسٹر وہاں پر اتفاق سے موجود تھا جس کا تختہ الٹایا گیا. آرمی کے آفسرز وہاں پر موجود تھے اور وہ صاحب بھی موجود تھے, اور میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ پہلی دفعہ 14 سال بعد آپ اس شخص کے آمنے سامنے ہوئے ہیں جس کی حکومت کا تختہ آپ نے الٹایا تھا اور آپ نے آئین توڑا تھا. وہ جواب تو نہیں دے رہے تھے, لیکن میں نے بڑا انجوائے کیا. اس کے اینڈ میں کو بھی ہو گیا تھا, لیکن میں بچ گیا تھا, کوئی ایسی بات نہیں. اچھا, کوئی ایسی بات نہیں. اچھا, مجھے چیمہ صاحب یہ بتائیں, آپ راز جو ہے نا, ظاہر دوست ہیں, لیکن آپ نے کبھی اکٹھے پروگرام کرنے کا نہیں سوچا ہوگا, لیکن ایک پروگرام آپ نے اکٹھا کیا. اب اس پروگرام کی ایج بھی کافی ہو گئی ہے. جو پہلا پروگرام کیا تھا اور اب جو آج یا کل آپ نے پروگرام کیا ہوگا, اس تھوڑے سے عرصے میں
آپ نے کیا فیل کیا اس پروگرام کے بارے میں کہ آپ کی فریکوینسی اچھی ہوئی ہے, آپ کے سوالات کا امپیکٹ پڑ رہا ہے, سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا بہت زیادہ آگے چلا گیا, ٹی وی اسکرینیں پیچھے رہ گئی ہیں, آپ لوگوں کی اپنی پرفارمنس پہلے کیسی تھی, اب آپ بہتر ہو گئے, تو کیسا رہا یہ سفر؟ ایک تو یہ ہے کہ اعزاز مجھے کوئی تقریباً پروگرام شروع ہونے سے کچھ 2 سال پہلے سے اس چیز پر قائل کر رہا تھا کہ ہمیں پروگرام کرنا چاہیے, اور جو لیٹ ہوئی وہ میری وجہ سے, لہٰذا اس تحریر کی معذرت. تو باقی یہ ہے کہ یہ اچھا ایکسپیرینس رہا. انیشلی جب ہم شروع کر رہے تھے تو پہلا جو ہم نے ایک ایپیسوڈ کرنی تھی تو تب بھی یہی ہوتا تھا آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں. تو اعزاز کہہ رہا تھا, میں نے کہا یار بس آپ یہ سوچو کہ جس دن ہماری پہلی ایپیسوڈ ہوگی نا اس کے بعد ہم نے ریگولر ہو جانا ہے, یہ پہلی ایپیسوڈ کا ایشو ہے. تو وہ ہو گئے. اعزاز جو ہے وہ مجھے اپنا فیڈ بیک دیتا رہتا ہے کہ آپ امپروو کر رہے ہو, حالانکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ میں نے کوئی کیا ہے. میرا یہ خیال تھا کہ میں کوئی زیادہ کیمرہ شائع نہیں ہوں, مجھے فیل نہیں ہوتا, لیکن اعزاز کا خیال ہے کہ نہیں تم جو ہے پہلے جو ہے ایک شائنس تھی تمہارے میں, تو جو کہ اب نہیں ہے. ویسے میں ایگری کرتا ہوں. اچھا, شروع کے آپ کے پروگرام اور اب کے پروگرام میں آپ کا بولنے کا انداز, کانفیڈنس لیول بہت بہتر ہوا. لیکن ایک چیز جو نہیں بدلی وہ ان کا اعزاز سے مذاق ہے. وہ پہلے پروگرام سے لے کے آخری پروگرام تک اسی طرح ہے, وہ امپروومنٹ کوئی نہیں ہے. وہ بہت بہتر ہوا ہے. وہ وقت کے ساتھ یعنی کانسٹنٹ چیز ہے کہ وہ کرتے ہیں, اور کل پرسوں بھی بہت اچھا آپ نے جو کیا مجھے یاد امپورٹنٹ ہے, یہ مذاق کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ایک کو فریکوینسی میچ کرتی ہے, بجائے اس کے کہ اگر میں مذاق کر کے بعد میں کہوں نہیں سوری اور یار میں مذاق کر رہا تھا. یہ اگر آپ کو یہ بتانا پڑے تو پھر اس مذاق کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو آپ کو بتانا پڑا کبھی ایسا؟ نہیں, مجھے نہیں بتانا پڑا. میرا پرابلم یہ ہے کہ عمر مجھ سے اکثر مذاق کرتا ہے اور میں جواب میں جگت ہی نہیں مار سکتا ہے. میں بڑی میری اور ایٹ ٹائم بعد کا جو ہے یعنی کہ سمجھتے نہیں کہ مذاق کو. ہاں, وہ لکھ کے دے دیا کریں نا, آپ اس طرح کیا کریں. اچھا, تاریخ کے اہم مواقع پہ اعزاز سید ہمیشہ موجود ہوتا ہے. جس دن وہ عمران خان کی حکومت ڈیزالو ہوئی تھی, لفٹ میں بھی تھے آپ. لفٹ کے باہر تھا. ہاں, تو وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ اس دن اسد کیسر صاحب اسپیکر چیمبر میں تھے, اور وہاں پر عمران خان صاحب کے مختلف وفود آئے تھے اسد کیسر صاحب کو یہ بات قائل کرنے کے لیے. 3 اپریل کی بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ آ کے جو رولنگ دے دیں, یہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. بلکہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ آئے تو انہوں نے ان کے ساتھ بڑی بد کلامی بھی کی, مجھے لوگوں نے بتایا, اور یہ بات ظاہر ریکارڈ کے بھی اوپر بھی آئی. اس وقت میں نے رپورٹ بھی کی. تو پھر اسد کیسر صاحب کو بنی گالہ میں بلایا گیا اس رات کو. اسد کیسر صاحب قومی اسمبلی سے گئے ادھر بنی گالہ میں, اور عمران خان صاحب نے ان کو ظاہر ہے کہا کہ آپ وہ رولنگ دیں. لیکن اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے اس وقت رائے لے رہے تھے سیکرٹری نیشنل اسمبلی کی اور نیشنل اسمبلی کا جو سٹاف ہے اس کی, اور قانونی جو ماہرین ہیں ان کی. تو قانونی ماہرین تو بتا رہے تھے کہ یہ آئین توڑنے کے مترادف ہے, آئین کی وائلیشن کرنے کے مترادف ہے, آپ نہ دیں. تو وہاں پر یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اسد کیسر جو ہے, یعنی کہ وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران, کہ اسد کیسر اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے, وہ نہیں جائیں گے. تو اسد کیسر اب بڑی پریشانی کے عالم میں ادھر سے آئے تھے. تو آگے میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے تو ایسا نہیں لگتا کہ اسپیکر ساری باتیں جو ہیں آپ عمران خان صاحب کی مانتے ہیں؟ اس کا جو جواب یہ تو زیادہ قانونی نہیں تھا. جی, زیادہ اخلاقی نہیں تھا. سر عید کے حوالے سے بھی کوئی بات کرتے ہیں. عید کے حوالے اعزاز صاحب کوئی عید گھر پہ بھی گزاری ہے آپ نے؟ جی, میں ساری عیدیں گھر پہ گزارتا ہوں. اکثر جس طریقے سے آپ غائب پائے جاتے ہیں اس طریقے سے کوئی تشویش پیدا ہوتی ہے نا, تو کیسے گزارتے ہیں عید آپ؟ میں زیادہ تر عید سو کے ہی گزارتا ہوں, یا پھر ایک اور بہت بڑا المیہ ہوتا ہے, وہ ہم سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ بہت سارے میسیجز جو ہے نا, فارورڈ میسیجز آتے ہیں کہ آپ کو عید مبارک ہو. اور فارورڈ عام طور پہ فارورڈ میسیجز ہوتے ہیں, کم ہوتے ہیں. ایک دفعہ دوسرے بندے کا نام بھی آ جاتا ہے. تو یہ ویسے آپ کے ساتھ ہوا ہے, اتفاق میرے ساتھ ابھی تک نہیں ہے. مجھے کئی دفعہ آیا کسی اور بندے کا نام پیغام اور کسی اور کی طرف سے میسج ہوتا ہے. اچھا اچھا, یہ اتفاق ہو رہا ہے ڈیجیٹل دور میں, یہ تو ہے اس طرح کی چیز. چیمہ صاحب آپ کیسے عید گزارتے ہیں؟ میں بھی سو کے گزارتا ہوں, اور اکیلے ہی. یعنی ایک بور, اصل میں ہم کوئی ایک طرح کے اینٹی سوشل لوگ ہیں. یہ جو اعزاز پہلے بات کر رہا تھا نا کہ
کہ اپنے کام سے ایک محبت کرنے والے اور وہ اور کیسے محبت کریں گے. یعنی کہ ادھر گھر جا کے بھی آپ جب ہر ٹائم خبروں کی بات کرتے ہیں تو گھر جا کے آپ کی باتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. یہی ہے کہ فون کر لیا, اور فون بھی جو زیادہ میرے لیے مینڈیٹری ہوتے ہیں نا, کہ اگر نہ کیا, کوئی عید مبارک نہ کی, تو کوئی گلا شکوہ, کوئی ایک چارج شیٹ تیار ہو سکتی ہے. اعزاز کو کریں گے آپ؟ وہ کس کی ہوتی ہے, نہیں وہ بتاتے ہیں. وہ میں فون کرتا ہوں زیادہ, کوئی اپنے بردر ان لاز کو, کوئی بہنوں کو, کوئی اور کوئی اپنے سسرالیوں کو, ان کو کیا. اعزاز کو کریں گے عید پہ فون کے نہیں؟ اچھا, ویسے اکثر اعزاز مجھے فون کرتا ہے. اچھا. اور یہ فون کرتا ہے اور شکوہ کرتا ہے کہ یار آپ نے مجھے فون ہی نہیں کیا. یہ فون کر کے کیا کہتا ہے کہ فون ہی نہیں کیا. اچھا جی, بہت اچھی سیاسی صورتحال کے والے سے بھی بات کر رہے ہاں. ہیں. اچھا, یہ بندیال صاحب والی عید ہونی ہے یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب والی عید ہونی ہے؟ میرے خیال میں بحران والی عید ہونی ہے. آپ کا کیا خیال ہے, کون سی والی عید ہونی ہے؟ بحران والی عید ہونی ہے, عمران والی عید ہونی ہے؟ میرا خیال یہی ہے کہ اس عید کے بعد جو ہے نا وہ یعنی کہ یہ وہ رمضان ہے کہ جس کے بعد جو ہے نا قاضی فائز صاحب والی عید ہوگی. اچھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو لا بھی نیا بن گیا ہے اور اس میں قاضی فائز صاحب جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو امپاورڈ فیل کر رہے ہیں. اور صرف لا نہیں بنا, کل آپ ٹی وی چینلز پہ آپ دیکھ سکتے تھے کہ وہ سارے ٹی وی چینلز پہ آ رہے تھے. پورا ایک چیف جسٹس والا ایک پورا ایک پروٹوکول دیا جا رہا ہے, اور جو لا ہے جو جس میں سوموٹو کی پاور شیئر کی گئی ہے چیف جسٹس کی باقی 2 جج صاحبان کے ساتھ جو سینئر موسٹ ہیں, تو قاضی صاحب جو ہیں وہ تو اب یعنی کہ ان کی بھی عید ہے, اور یہ لا جو نوٹیفائی ہو گیا تو اس کے بعد تو میرے خیال بندیال صاحب کو یہ خطرہ ہوگا کہ قاضی صاحب کسی دن طارق مسعود صاحب کے ساتھ مل کے تو کوئی میٹنگ کر کے تو کوئی سوموٹو لے لیں گے. تو لہٰذا جو آگے میرے خیال گیم جو ہے اب ایک مزید دلچسپ ہوتی جا رہی ہے. اچھا, آپ لوگوں نے کچھ دن پہلے خبر دی تھی کہ شاید اب جو ہے وہ الیکشن آگے چلے جائیں اور سپریم کورٹ جو ہے خود ہی کوئی لچک کا مظاہرہ کرے گی. ابھی تک کوئی لچک کے امکانات نظر نہیں آئے, تو وہ کیا ہوا؟ لیکن ابھی میرے خیال یہ کیس کنکلوڈ ہونے دیں. مجھے تو ابھی باتیں تو ریمارکس تو کافی آ رہے ہیں, لیکن آپ نے صرف اپنے حکم پر عمل درآمد کروانا کس طرح سے ہے. یہ نہ صرف وہ پیسوں کا معاملہ ہے, اور اس سے زیادہ امپارٹنٹ جو ہے وہ سیکیورٹی کا ایشو ہے, اور اس سے بھی زیادہ امپارٹنٹ معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں دونوں سائڈ جو ہیں وہ بضد ہیں اپنے انداز میں چلانے کے لیے. وہ عدلیہ بھی ہے اور وہ حکومت بھی ہے. عدلیہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے 3 لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے اور وہ کسی کو جج نہیں مانتے, اور دوسری طرف حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ اگر آپ جو ہے فل بینچ نہیں بنائیں گے اور لوگوں کو انوالو نہیں کریں گے تو ویسے بھی مہنگائی جو ہے یعنی کہ ہمیں کوئی الیکشن میں جانے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے زیادہ. میرے حال میں اس موضوع پہ کم بات کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے آج رات تک آرڈر ہی نہ کوئی آ جائے. ہاں, لیکن آپ کو الیکشن یہ ایڈٹ ہو جائے گا نا پنجاب میں الیکشن کا چاند نظر آ رہا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ الیکشنز اکٹھے ہی ہوں گے, ایک ہی ڈیٹ پر ہوں گے, قومی اسمبلی کے بھی اور صوبائی اسمبلیوں کے بھی. مجھے نہیں لگتا جس طرح عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ پنجاب میں ہی خالی ہو جائے یا کے پی اور پنجاب میں ہو جائے, مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. تو کوئی لچک دکھائے گی گورنمنٹ بھی؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید جو بھی طے ہو, جو خواہش ہے خان صاحب کی, جسے کہتے ہیں 1 man desire, وہ نہیں پوری ہوگی. باقی کوئی لچک دکھائے یا نہ دکھائے یہ تو بعد میں ایک کنسنسس سے معاملات طے ہوں گے. اگر نہ ہوا تو بھی بحران پیدا ہوگا. اب مجھے نہیں لگتا کہ 1 man desire پوری ہوگی. اچھا بھائی, اب ہم سنجیدہ گفتگو کی طرف جاتے رہے, وہ روز ہی آپ لوگ کرتے ہیں. آج ایک اسپیشل اوکیجن کے لیے پروگرام کیا, اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں میرے لیے, وسیم کے لیے اور وی نیوز کے لیے بڑی عزت اور احترام کی بات ہے کہ اتنے قابل لوگ جنہوں نے اس عمر میں اتنا نام کمایا وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے ہیں, اور بڑی خوشی کی بات ہے. آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک ہو, اور انشاءاللہ ناظرین آپ سے کسی اور حوالے سے, کسی اور ہیلے سے ملاقات ہوتی رہے گی. آپ کو بھی بہت عید مبارک.